چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون کون سے رشتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ کیوں فرمایا کہ میری اور آپ کی نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیش گوئی کی تھی، جانیں گے جانکاری کی اس ویڈیو میں۔ مگر اس سے پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا کا نام علی، لقب حیدر اور مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں۔ ایک طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو دوسری جانب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ آپ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی آغوش میں تربیت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح کا معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک محض 7 سال تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر محاذ پر ثابت قدم رہے اور ہر آزمائش میں پورا اترے، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اس وقت اہل مکہ کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہی کی گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و حکمت کا منبع اور شہر علم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی تھیں۔ آپ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ملکہ رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر پوچھا کہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال میں گم ہو جائیں گے اور ان کی نماز کا وقت نکل جائے گا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے ہی لمحے جواب دیا کہ وہ تمام جانور جن کے کان باہر کی جانب ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں، جبکہ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے سوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر مارکے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت و بہادری کا لوہا منوایا۔ بدر، خندق و حنین اور خیبر کی غزوات میں اپنی شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ سب آپ کی شجاعت کے قائل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور صحابہ شجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام مصائب جھیلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری فرما دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے اور لگ بھگ 6 سال اس منصب پر فائز رہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ ذی العشیرہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو تراب، کیا میں تمہیں 2 بدبخت ترین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی بالکل یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص قوم سمود کا احیمر تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں، اور دوسرا شخص وہ ہوگا علی جو تمہارے سر پر وار کرے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جانے کے بجائے مدینہ میں اپنا جانشین بنایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا مقام میرے ہاں ایسے ہے کہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں، کہ کوہ طور پر جاتے ہوئے موسیٰ نے ہارون کو ہی اپنا جانشین بنایا تھا، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ 21 رمضان 24 ہجری کو 63 سال کی عمر میں کوفہ میں یہ چراغ بجھا دیا گیا۔ کوفہ کے نزدیک غری کے قصبے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، جو اب نجف اشرف کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی علم و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور کردار و کارناموں سے تاریخ کے اوراق روشن ہیں، جن سے لوگ تا قیامت رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر دیں۔ شکریہ۔